بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشیر بے نعم، قسط نمبر 1۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانہ میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا صحرا۔ ایک تو صحرائی صعوبتیں تھیں، دوسرا رہزنوں کا خطرہ تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا بھی تاثر نہیں تھا کہ راہزن اسے لوٹ لیں گے یا اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پہ کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے ایسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں کٹنے نہ دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نبی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت جناب خالد کی عمر 24 برس تھی۔ اس وقت وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کے قائد بن چکے تھے۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت جناب خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر جناب خالد ابو سلیمان مدینہ کو جا رہے تھے۔ کبھی وہ محسوس کرتے جیسے ان کی ذات سے کوئی قوت انہیں پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتے تو ان کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن ان کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ ان کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ایک نیا اور بہترین دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو جناب خالد کے باپ اور حضور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے چلا گیا تھا۔ جناب خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشق پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گئے۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانو ہو گئے۔ انہوں نے پانی چلو بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر مارے۔ ان کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ جناب خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گئے۔ وہ تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتے تھے، مگر ان کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ انہیں 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب ان کے عزیزوں نے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں جناب خالد کا باپ ولید بھی شامل تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں شہید کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ جناب خالد قریش کے سرکردہ خاندان کے جوان تھے۔ اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھے، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھے۔ انہیں 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس منصوبے پر خوش بھی تھے اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ ان کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے ان کے مذہب کو یعنی بت پرستی کو باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو ایک خدا وحدہ لا شریک کا پیغمبر فرمایا۔ ایسے دشمن کے جانی نقصان پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھے کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کے قائل تھے۔ انہوں نے سوئے ہوئے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کبھی سوچ بھی نہیں سوچی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر شہید کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہ تھا، نہ آپ کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور اپنے نئے دین کی طرف بلانے والے کو شہید کر دیا گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدا وقت سے پہلے ہی کفار کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب، جو اس وقت مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو تشریف لے گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور نکل گئے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر دعوت دی۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں
وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے دین کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی مسرور کر دے اور سنوار دے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جناب خالد اس محفل میں نہیں تھے، ان کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے کہا، اے میرے بیٹے خالد، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی قسم، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔